پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں جماعت کے طلاب، آج ہم خواجہ الطاف حسین حالی کی ایک منفرد نظم کے آخری 7 اشعار پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نظم کے کل 21 اشعار تھے، جس کے ہم نے پہلے 14 اشعار 2 قسطوں میں یعنی جو لیکچرز میں پڑھے، تو آج ہم پچھلے 7 اشعار آخری لیکچر اور آخری قسط ہوگی اس میں ہم پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حالی کی یہ نظم، جس کا نام خود ستائی عنوان ہے، یعنی اپنی تعریف خود کرنا، شاعر کا مقصد قوم کی اصلاح ہوتا ہے، قوم کو بیدار کرنا ہوتا ہے، قوم کی حالت دیکھ کے اس پہ کچھ لکھنا ہوتا ہے۔ نظم جو ہوتی ہے یہ موضوع کلام پر ہوتی ہے، یعنی ایک ہی موضوع پر ہوتی ہے اور ربط کے ساتھ ہوتی ہے، تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے شعر نمبر 15 پڑھوں گا۔ شعر نمبر 15 اور 16 میں شاعر نے 2 کردار بیان کیے ہیں۔ کہتا ہے زید و عمر ہے شدت سے سادہ لو، کہتا ہے زید و عمر ہے شدت سے سادہ لو، گنتا ہے سب کو نیک وہ اچھا ہو یا برا۔ شاعر الطاف حسین حالی فرماتے ہیں، کردار کو اجاگر کرتے ہیں کہ زید کا کردار، زید عمر کے کردار، کہ زید عمر کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سادہ آدمی ہے، کیونکہ وہ سب کو نیک سمجھنا، نیک چاہتا ہے، کوئی اچھا ہو یا برا، لیکن زید اس کے سامنے سب اچھے اور نیک ہی ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اب دوسرا کردار آئے گا، یعنی شعر نمبر 16 کے اندر اب دوسرا کردار ہے۔ کہتا ہے عمر و زید بھی کتنا ہے عیب میں، کہتا ہے عمر و زید بھی کتنا ہے عیب میں عیب بین، بد ہو کہ نیک اس کی زباں سے نہیں بچا، بد ہو کہ نیک اس کی زباں سے نہیں بچا۔ اب دوسرا کردار ہے شاعر، سوال نمبر یعنی شعر کے اندر ہم کہیں گے کیا کہیں گے کہ کہتا ہے کہ عمر کیسا ہے۔ زید کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ زید سب کو اچھا ہی چاہتا ہے، اس کے سامنے سب لوگ اچھے ہی، لیکن اب دوسری سمت سے ہم دیکھیں اور عمر زید کے بارے میں کہتا ہے وہ ہر بات میں عیب نکالتا ہے، کوئی اچھا ہو یا برا اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے، وہ دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے اور عیب نکالنے کی کوشش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ شاعر کا مقصد اور مدعا یہ ہے، یہ عیب نکالنا، دوسروں کے عیب ڈھونڈنا ایک انسان کے لیے بہتر، اچھا نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ ان چیزوں سے پاک رہے۔ عیب نکالنا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان خود اپنے عیبوں سے پاک نہیں ہے۔ اب میں شعر نمبر 16 پڑھوں گا، سوال نمبر 17 پڑھوں گا میں اب آپ کے سامنے۔ 16 پڑھ دیا میں نے، 15 بھی اس کی تشریح بھی ہوگی، اب ہم پڑھیں گے 17۔ یہ اس کا اور وہ اس کا بیاں کر کے کوئی عیب، ہر ایک ہے اپنی اپنی بڑائی نکالتا، یہ اس کا اور وہ اس کا بیاں کر کے کوئی عیب، ہر ایک ہے اپنی اپنی بڑائی نکالتا۔ یعنی نظم پہلے ہی اس کا عنوان ہی جو ہے خود ستائی، یعنی اپنی تعریف کرنا، اپنی بڑائی جتلانا، اپنی خوبیاں اظہار کرنا، یہ ایک انسان کے اندر، یہ ایک بنی نوع انسان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے۔ اب کیا شاعر فرما رہے ہیں اس شعر کے اندر، جو شعر میں
شاعر فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے عیب بیان کر کے لوگ اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنی تعریف کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو جتلاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر انسان میں یہ چیز خرابی کی طرح لے جاتی ہے، اپنی بڑائی ثابت کرنا ہی چاہتے ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 18 پڑھیں گے۔ غیبت امید ہے کہ نہ ہوتی جہاں میں، غیبت امید ہے نہ ہوتی جہاں میں، ہوتا اگر یہ خاک کا پتلا نہ خود ستا، ہوتا اگر یہ خاک کا پتلا نہ خود ستا۔ خاک بولتے ہیں مٹی کو۔ شاعر میں فرماتے ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، جن کا تخلص حالی تھا، نام ان کا اصل کیا تھا؟ خواجہ الطاف حسین حالی، وہ تخلص کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی برائی کرنے کا عیب اس دنیا میں نہیں ہوتا اگر انسان میں اپنی تعریف خود کرنے کی بری عادت نہ ہوتی، یعنی اگر انسان اپنی بڑائی نہ جتلاتا، اپنی خود ستائی نہ کرتا تو یہ عادت نہ ہوتی، دنیا میں نہ ہوتی، تو انسان اس سے بچ ہی جاتا۔ یہ ایک بہت بڑا عیب ہے کہ اس سے دوسرے کو دھوکہ بھی لگ سکتا ہے، اور یہ دین اسلام کے نقطہ نگاہ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب ہم شعر نمبر کیا پڑھیں گے؟ 18 پڑھیں گے، 19 پڑھیں گے، شعر نمبر 19 پڑھیں گے۔ خالی جو پترے کھول رہے ہیں جہاں کے، خالی جو پترے کھول رہے ہیں جہاں کے، شاید اس سے آپ کا ہوگا یہ مدعا۔ پترے بولتے ہیں دستاویزے کو، کیا بولتے ہیں؟ دستاویزے کو بولتے ہیں۔ شاعر فرماتا ہے، حالی بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے خسائل بیان کرنا میرا مدعا یہ نہیں ہے۔ اب اگلے شعر میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا، یعنی کیا کہے گا؟ اپنی نظروں سے رہ نہیں سکتا کوئی چھپا، کوئی کسی کی نظروں سے دور نہیں رہ سکتا ہے، ہر کوئی کسی کی نظروں سے وہ آج جھانک لیتا ہے اس کو، یعنی وہ اپنے عیبوں سے چھپا نہیں سکتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے شعر نمبر 20۔ یعنی لاکھ پردوں میں کوئی چھپائے عیب، اپنی نظروں سے رہ نہیں سکتا کوئی چھپا، یعنی لاکھ پردوں میں چھپائے عیب، اپنی نظروں سے رہ نہیں سکتا کوئی چھپا، کوئی چھپا۔ شاعر فرماتے ہیں اگر لاکھ پردوں کے میں بھی اپنے عیبوں کو چھپانا چاہے انسان، لیکن یہ عیب چھپتے نہیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ظاہر ہو ہی جاتے، لیکن چھپانے سے عیب چھپتے نہیں ہیں، یہ وہ دوسروں کی نظروں میں آ ہی جاتے ہیں، ایک نہ ایک وقت وہ اظہار ہو ہی جاتے ہیں، ظاہر ہو ہی جاتے ہیں، عیاں ہو ہی جاتے ہیں۔ اب ہم شعر نمبر 21 پڑھیں گے، یعنی لاسٹ۔ القصص جس کو دیکھیے جاہل ہو یا حکیم، آزار میں خودی کے ہے بیچارہ مبتلا، آزار میں خودی کے ہے بیچارہ مبتلا۔ شاعر فرماتے ہیں مختصر طور لاسٹ پر، کوئی جاہل ہے یا غافل ہے، کوئی دانا کہے اپنے آپ کو یا جاہل ہے، سب خودی کی بیماری میں مبتلا ہے، انا کی بیماری میں، وہ دوسروں کی نظروں میں آ ہی جاتے ہیں، یعنی وہ ہر حالت میں ٹکی ہوئی نظریں دوسروں میں دکھا کر وہ ان کی نظروں میں آ ہی جاتے ہیں، سب انا کے مارے ہوتے ہیں۔ حالی کا شاعری کا مقصد ہی قوم کی اصلاح ہے۔ اس نظم کے اندر شاعر نے لوگوں کی کیا ایک خود ستائی کے ذریعے ان کی جو خرابیاں تھیں، برائیاں تھیں، وہ آگے لا کے اظہار خیال کیا ہے، تاکہ ایک بنی نوع کے انسان کے اندر، ایک انسان کے اندر ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، ان دینوں سے پاک رہنا چاہیے۔ اب آپ مشکل الفاظ کے چند معنی سنیے جو نظم کے اندر آئے ہیں، تو آپ ان کو یاد بھی رکھیں گے۔ کانیا کنات کرنے والا، وصف پیٹھ پیچھے برا کہنے والا، حسن ظن اچھا خیال،
خودی انا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حامی غلطی کوتاہی، بد برا، بد کی ضد نیک ہے، پترے دستاویز۔ تو نظم خود ستائی کے متعلق آپ کو پوری واقفیت حاصل ہوگی، تو آپ اس پر ایک مکمل نوٹ لکھیے۔